نہ گھبرا گرمی خورشید محشر سے تو اے حاضر، بہت کافی ہے تیرے سر پہ سایہ غوث اعظم کا۔ پروردگار عالم کا یہ بہت بڑا احسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے، مولا کائنات کی جوتیوں کا طفیل ہے کہ ہم کو پروردگار عالم نے قادری بنایا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بنایا، اور میرے سرکار پیران پیر نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے وہ کمالات سے سرفراز فرمایا ہے، وہ عروج کو مقام عطا فرمایا ہے کہ مجھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اتباع میں ہر وہ مقام پر میں نے قدم رکھا، ہر وہ درجے پر میں گیا جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا، سوائے نبوت کی۔ صرف مجھے نبوت نہیں ملی، لیکن وہ تمام کمالات، وہ تمام مقامات، وہ تمام رحمتیں، وہ تمام قدرتیں جو پروردگار عالم نے سرفراز فرمائی، وہ سب مجھے عطا کرنی ہے۔ چنانچہ سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے ہی پہلے سرکار پیران پیر اپنے کمالات دکھانا شروع کر دیے۔ ایک اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اس دنیا پر تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، ذکر و اشغال میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہوئے، بڑی محنت کرتے ہوئے تقوی کی ان منزلوں پہ پہنچتے، وہ مقام حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے اور اپنے دوستوں میں یعنی ولیوں میں ان کا شمار فرماتا ہے۔ لیکن ایک وہ بھی ہے، دوسری جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا کائنات یا سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر یا ان کے کوئی خاص مقربین اپنی مرضی سے ولایت عطا فرماتے ہیں، ان کے اختیار میں۔ اور جو سب سے بلند و بالا منزل ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پروردگار عالم ان کو درجے ولایت نہیں بلکہ اعلیٰ مقامات سے سرفراز فرماتا ہے، اور وہ جس طرح نبیوں کا انتخاب ہوا کہ یہ نبی کس والدین کے پاس جائیں گے، کون ان کے ماں باپ ہوں گے، کون ان کے دادا دادی ہوں گے، کون سے قبیلے میں جائیں گے، کون سے علاقے میں جائیں گے، کون سے مقام پہ جائیں گے، نبیوں کی بھجانے کے لیے جس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ اب یہ فلاں کے بیٹے بنیں گے، فلاں کے پوترے بنیں گے، فلاں مقام پر ان کو بھیجایا جائے گا، فلاں علاقے کے لیے یہ ہوں گے، فلاں دور میں یہ جائیں گے، اسی طرح اللہ کے کچھ خاص
بندوں کو، اللہ کے خاص ولیوں کو بھی اسی طرح منتخب کر دیا جاتا ہے، اور ان کے بھجانے کے لیے ان کے درجے کے ماں باپ کا منتخب ہوتا ہے، خاندان انتخاب ہوتا ہے، علاقہ انتخاب ہوتا ہے، اور ان کا کام پہلے سے متعین ہوتا ہے کہ وہ جانے کے بعد کیا کرنے والے، کس کے لیے کرنے والے، کون سے علاقے میں، کون سے دور میں جانے والے۔ جس کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ و تعالی وہ کمالات دے کر بھیجتا ہے تو پہلے سے ہی وہ باکمال ہو گئے۔ ایسے ولیوں کے سردار ہے، ولی نہیں ہے، ایسے ولیوں کے شہنشاہ ہے، ایسے ولیوں کے سردار ہے سرکار حضور غوث اعظم دستگیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ولیوں کا انتخاب عالم ارواح میں ہی فرما دیتا ہے۔ ابھی ان کا جسم بھی نہیں بنا، عالم ارواح میں تھے، تبھی سے ان کا انتخاب ہو گیا۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ان کا انتخاب ہو گیا۔ جیسا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ تمام کائنات میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قیامت تک کے لیے جتنے آئے ان سب کے لیے، ان سب ولیوں کے امام، سب کے امام مولا، اور تمام ولیوں کے سردار و شہنشاہ غوث سرکار پیارے تمام ولیوں۔ اس کی ایک مثال آپ کو دوں، سرکار پیارے پیر باز فرما، اور آپ کا جو باز ہوتا تھا وہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اتنا بڑا مجمع کہ کئی کئی گاؤں بھر جاتے سرکار پیارے پیر سننے کے لیے، اور لوگ وہاں جمع، اور روایتوں میں آیا کہ جتنے لوگ بعض میں نیچے زمین پر انسان سن رہے ہوتے تھے اس سے زیادہ تعداد میں آسمانی مخلوقات یعنی فرشتے پیرانے پیر کا آواز سنتے۔ اور سرکار پیرانے پیر کے بعض میں جو شخص پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا وہ شخص کو جتنا سنائی دیتا تھا وہ آخری گاؤں کے کونے میں جو پیرانے پیر کو سن رہا ہے اس کو بھی اتنی ہی آواز آتی تھی۔ اور وہ زمانے میں بولنے والی بات نہیں ہے، آج سے 900 سال 1000 سال پہلے یہ مائکرو فون نہیں تھا، وداؤٹ مائک پیرانے پیر باز فرماتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے واز کو اسی صوت کے ساتھ، اسی آواز کے ساتھ سماعت کرتے تھے۔ اب پچھلے سالوں میں اس کی وضاحت دے چکا، لیکن ہر سال وہی سیم لوگ تو رہتے ہیں بعض، لیکن کچھ نئے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کو وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ سرکار پیرانے پیر کی آواز کیسے لوگ سنتے تھے۔ جو پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، مان لیجیے یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اتنا مجمع ہے کہ مان لیجیے 4 مینار تک کمپلیٹ ہے،
چار مینار پہ بیٹھا ہوا آدمی بھی پیرانے پیر کی آواز اتنا ہی سن رہا. میدان تو ہے, بڑا میدان ہے, لیکن آواز تو رکتی آ رہی اس کو. تو یہ کیسے آ رہی آواز؟ حدیث شریف میں آ جائے, پڑھیے درود شریف میں. جنگ احد ہوا, اسلام کی دوسری جنگ. پہلی جنگ کون سی تھی؟ جنگ بدر. کون سی تھی؟ جنگ بدر. جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے. ابھی یہاں سیٹل ہو ہی رہے تھے, 2-2.5 سال ہوا تھا. کفار مشرکین نے مسلمانوں پر بدر کے مقام پر حملہ کیا. مسلمان تھے 313, کافر تھے 1000. جنگ مسلمانوں نے جیت لی اور کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے. لوگ آ گیا غصہ. اب دوسری جنگ کے لیے کفار مشرکین اکٹھا ہوئے اور اس سے بڑی تعداد میں مدینے پہ حملے کے لیے آئے. تو جب مدینے کے لیے حملے کے لیے آئے تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000. 1 سال میں پڑ گئی کتنی؟ 1000. 1000 میں یہ سننے والی بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. 1000 میں 300 نے جنگ میں آنے سے منع کر دیا, بہانے بنانے لگے. آج لوگ بولتے ہیں کہ بھائی لوگ جو ہے بہانے بناتے ہیں. کوئی کام آپ نہیں کرنے بولو تو بہانے بنانا شروع. ارے میاں وظیفہ دیا تھا, نہیں سے آیا, ذرا کام بہت تھا, ویسا تھا, نہیں ہو رہا وظیفہ پڑھنا. ذرا وظیفہ اتنا دیے تو ہزاروں بہانے ریڈی. تھک جا رہا کہتے ہیں, اماں سے پوچھو تو تھک جا رہا بول. تو دن دام کیا کر رہا؟ واٹس ایپ دیکھ رہا, فیس بک دیکھنے میں نہیں ڈالنا. 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے فیس بک پہ بڑا رہا ہے. تھوڑی دیر پڑھنے بیٹھے مجھے تھک جا رہا. یہ ریالٹی ہے. فاتحہ میں کہیں نہیں آ رہا, تھوڑا بہانا چالو, بہانا چالو. بات میں کہیں نہیں آ رہا, میں وہ کام پہ جا رہا ہوں, ذرا تھوڑا بھی اتوار ہے نا. دیکھو جتنے مریدین جو آج الحمدللہ ایک مقام پر پہنچے ہوئے ہیں, چاہے وہ روحانی مقام ہو یا دنیاوی مقام ہو, اگر کسی کے خواب میں ان کا پیر آ رہا ہے, اپنے حسینی سرکار کو دیکھ رہے ہیں یا سرکار کو دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا روحانی مقام الحمدللہ بن گیا. دنیا میں بھی کچھ کام کرنے لگے ہیں تو اللہ کا فضل ہو گیا, کرم ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں حاصل کب ہوئی؟ کب ہوتی حاصل؟ صحبت سے حاصل. کیسے؟ صحبت سے. اور صحبت کہاں ملتی؟ ہاتھ کریں جمعیہ. صحبت کب ملتی؟ جب بعد میں بیٹھو.
بعد میں بیٹھے تو عقیدہ ملتا، بعد میں بیٹھے تو وسوسے دور ہوتے، بعد میں بیٹھے تو صحیح بات سمجھ میں آتی۔ تو 300 لوگ بہانہ کر گئے، یہ 1000 میں سے 300 سرکار کو ڈھونڈنے لگی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سرکار جانتے تھے کون کیسا ہے، چھوڑو۔ قرآن میں ان کے لیے واضح الفاظ آ گئے، کون چھوڑے اس والے کیا ہے، بہرحال اس ڈیٹیل میں میری نہیں جانا۔ بہرحال یہ واقعے کو بتانے کے لیے سرکار پیرانے پیر کی آواز پہلی صف سے لے کے آخری صف تک کیسے جاتی تھی وہ سمجھنے کے لیے جنگ احد کا سمجھنا ضروری۔ جنگ احد میں کیا ہوا، 700 صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ حضور نے 50 صحابہ کو ایک چھوٹے سے ٹبے پہ کھڑا کیا، ایک اونچے پہاڑ بھی نہیں، ٹبا سمجھو، اس ٹبے پہ کھڑا کیا، بولے یہاں سے ہلنا نہیں جب تک کہ پوری جنگ ختم نہیں ہو گئی اور میں حکم نہ دوں واپس آ جائے، نہیں آنا۔ اگر تم کو خدا نہ خواستہ یہ اطلاع مل جائے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت ہو گئی، تب بھی یہ ٹبا مقام نہیں چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی، کچھ صحابہ اکرام حضور کے ساتھ ٹھہرے، باقی پورے میدان میں، اور جیسے جنگ چالو ہوئی کفار مشرکین پر مسلمان بھاری ہو اور کفار بھاگنے لگے، یعنی ایک معنی میں مسلمانوں کی جیت ہونے لگی۔ تو جیسے کافر بھاگنے لگے، مشرکین بھاگنے لگے، تو صحابہ جو ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے انہاں جو ہے انہوں نے تلوارہ کھینچ لیے، ان کے جو گارڈ تھا وہ چھین لیے، ان کے جو بھی ہے انہاں پھینک کے جو جا رہے ہیں، ہتھیارہ پھینک کے جا رہے ہیں، وہ کھا لے گئے۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مال غنیمت۔ کیا بولتے ہیں؟ مال غنیمت۔ مال غنیمت اٹھانے میں لگے۔ تو جس کو جو مل گیا وہ اس کا۔ تو یہ جو 50 اوپر ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے بولے بھائی جنگ جیت گئے، ختم، نیچے والے سب مال غنیمت لوٹ لے رہے، اپن پیچھے رہ جا رہے، چلو اپن بھی نیچے اتری کے مال غنیمت لوٹ لیں گے۔ لیکن ان کے جو سردار تھے انہوں 2 جگہ اللہ بولے نہیں جانا، حضور بولے نہیں ہلنا تو نہیں ہلنا، مالی و غنیمت جاتا جانے دو، اپن جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن نہیں سنے، 48 لوگ 50 میں سے 48 لوگ کیا کرے، ٹبا جگہ چھوڑ دیے، چھوڑ کے نیچے اتر گئے، مال غنیمت لوٹنے لگے۔ جیسا یہ لوگ نیچے اترے، لوکیشن چھوڑے، وہاں پر مشرکین کی طرف سے اس زمانے میں خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہو گئے، بہت زبردست جنگ لڑتے تھے خالد بن ولید، اور ان کو جو ہے سیف اللہ کا خطاب ملا تھا۔ کیا؟ سیف اللہ۔ تو خالد بن ولید جو ہے پیچھے سے ایک جنگ میں ایک ٹکڑی ان کے ساتھ چھپا کے رکھے ہوئے تھے، میدان میں نہیں تھے۔ جیسے یہ ٹپا خالی ہوا وہ رستے سے انہوں پیچھے سے آئے
مسلمان شام میں بھاگ رہی، مال غنیمت لوٹ رہی، خالد بن ولید پیچھے سے آ اپنی فوج کو لے، اور یہ مسلمان جو بھاگ رہے ان پہ حملہ ہوا، اور جو مسلمان جیت رہے تھے وہ جنگ ہارنے لگے، اور یہ افواہ اڑا دی گئی۔ اب دیکھو صحابہ اکرام کتنے ہیں؟ 700، ٹھیک ہے، 700 میں سے 50 اوپر ٹھہرے ہوئے، 650 لڑے، مان لو 10-12 حضور کے پاس تھے تو 640 لڑے تھے، ٹھیک ہے۔ افواہ اڑ گئی کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، حضور شہید ہو گئے۔ تو قریب 600 جو مار دوڑ چالو ہوئی، اب 640 کچھ بچے ہوئے ہیں، ان میں سے 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے جو پیچھے سے اٹیک ہوا، کتنے؟ 70، اور قریب 550 صحابہ اس افواہ پہ کہ حضور شہید ہو گئے بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ۔ میدان میں کون لڑ رہا تھا؟ اکیلے حضرت علی لڑ رہے، باقی سب بھاگ گئے۔ چند صحابہ حضور کی گھیر کے ٹھہر گئے، باقی سارے صحابہ بھاگ گئے۔ حضرت علی لڑے 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 لڑے، آخر کار حضور سے آ کے ملے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، سجدہ شکر ادا کیے، اور جو مسلمان ہار رہے تھے پھر سے وہ جیت گئے حضرت علی کے لڑنے سے۔ اب یہاں پر خطرہ جب ٹل گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چاچا ہیں ان کو بلایا، ان کو بلا کر یہ حکم فرمایا کہ اے عباس ٹپے پہ کھڑے رہو اور کھڑے رہ کر آواز دو، اے مسلمانوں تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہے، حیات سے ہے، واپس آؤ، تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ تو حضرت عباس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو حضرت عباس کھڑے ہو کے احد کے میدان میں آواز لگائے، اور صحابہ اکرام بھاگتے ہوئے کہاں تک چلے گئے تھے؟ مدینہ منورہ تک چلے گئے تھے۔ مدینہ اور احد کا جو میدان ہے کتنا کلومیٹر ہے معلوم؟ 7 کلومیٹر۔ کتنا ہے؟ 7 کلومیٹر۔ تو حضرت عباس کی آواز صحابہ اکرام نے کہاں سنی؟ مدینے میں سنی، 7 کلومیٹر دور۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب حضرت عباس نے اعلان کیا، آواز لگائی، تو ان کی آواز وداؤٹ مائک 7 کلومیٹر دور پہ سنائی دی۔ اب سرکار پیران دین کو اللہ اور اس کے رسول نے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی، وہ کرامت عطا فرمائی کہ آپ کی آواز 7 کلومیٹر دور تک بعض میں سنائی دیتی تھی، حدیث سے ساتھ۔ اور یہ تو امت محمدیہ کے
زمانے کے، ویسے تو ہر زمانے کے پیرانے پیر، لیکن امت محمدیہ میں تشریف لائے ہوئے اللہ کے ولی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ جو ولیوں نے کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ فلسطین میں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ فلسطین. آج جو چل رہا ہے فلسطین. اور وہاں پر ایک مسجد بنائے تھے، وہ لوگ بولتے سلیمان ٹیمپل بولتے. کیا بولتے ہیں؟ سلیمان ٹیمپل. ہم لوگ یہ بولتے ہیں مسجد، کیونکہ سلیمان علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے. اور آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، یہودیاں بھی نماز پڑھتے تھے. یہودی بھی نماز پڑھتے. ہم لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ 3 ٹائم نماز پڑھتے ہیں. کتنے ٹائم؟ 3 ٹائم. اور ہمارے پاس بھی اذان ہوتی اور ان کے پاس بھی اذان ہوتی، لیکن ہمارے پاس جو اذان دونوں ہاتھ لگا کے ہوتی، ان لوگوں کے بعد ایک ہاتھ سے ہوتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلی اذان جو حضرت بلال دیے تھے ایک ہی ہاتھ سے دیے تھے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودی ایک ہاتھ سے لیتے، ہم دونوں ہاتھوں سے دیتے. یہودی روزہ رکھتے تھے ایک دن 10 محرم کا، ان نے فرمایا ہم 2 دن رکھیں گے، 9 اور 10. ہم ایک دن میں رہیں گے، ان کے جیسا نہیں کریں. تو وہ لوگ کے پاس بھی 5 نمازیں تھی، وہ لوگ پڑھے 3. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے شاید شیعہ لوگ بھی 3 ہی وقت نماز پڑھتے. شیعہ لوگ بھی 3 وقت نماز پڑھتے. ایک پڑھتے فجر، دوسری پڑھتے ظہرین، ظہر اور عصر ملا کے نماز پڑھتے. ایک پڑھتے مغربین، مغرب اور عشاء ملا کے نماز پڑھتے. مطلب کیسے کرتے ہیں؟ ظہر کی 4 رکعت پڑھے، بغیر بات کریں گے تو پھر 4 رکعت عصر کی بھی پڑھے. مغرب کے 3 رکعت پڑھے، پھر بغیر بات کریں گے 3 رکعت عشاء کی، 4 رکعت عشاء کی. تو لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مغربین میں. تو شیعہ لوگوں میں بھی 3 وقت نماز ہوتی، لیکن 5 نماز پڑھتے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اگر حنبلی فقہ میں ہیں، اگر آپ کو کوئی ایسا ضروری کام ہے جیسا آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، تو ظہر پڑھو، پھر ساتھ میں عصر بھی پڑھو، مغرب پڑھو، ساتھ میں عشاء بھی پڑھو. لیکن for your kind information، شاید آپ کو معلوم ہوگا، اگر نہیں ہے تو بھی سن لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ ہوتے تھے تب 2 رکعت عصر کی، ظہر کی پڑھتے تھے، پھر عصر کی، عصر کی ساتھ ملا کے پڑھ لیتے تھے. لیکن مدینہ منورہ میں بھی جب کوئی سفر نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، تب بھی ظہر اور عصر ملا کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا ہے. not always، ہمیشہ نہیں پڑھے، لیکن کبھی پڑھا ہے. یہ باتیں آپ کو عام طور پر بتائی نہیں جاتی، مولوی نہیں بتاتے ہیں، لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا ہے.
ایسا کیا ہے. کیسا کیا ہے کہ بغیر سفر کے بھی ظہر اور عصر ملایا، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی. لیکن ہمیشہ کیا کیا؟ آلویز ظہر الگ پڑھی، عصر الگ پڑھی، مغرب الگ پڑھی، عشاء الگ پڑھی. لیکن کبھی ایک آدھ بار یا 2-3 بار ملا کے بھی پڑھ دی. نہ تو سفر پہ جا رہے تھے، نہ تو جنگ پہ جا رہے تھے، نہ کہیں جا رہے تھے، لیکن پھر بھی ملا کے پڑھ دیے. کیوں پڑھے سرکار؟ تو آقا کو معلوم. لیکن جو ہمارے عقل میں آ رہا، سمجھ میں آ رہا، وہ کیا ہے؟ ہم لاکھوں مسلمانوں کے لیے کسی طرح نماز چھوڑنے کا بہانہ نہ رہے. صاحب میں دکان کو جاتا ہوں، وہاں گئے تو جو ہے میں صبح جایا تو 5 بجے آتا ہوں، نماز پڑھنے میں نہیں جانے دیتا دکان والا. نو پرابلم، اثر تک پہنچ جاتا ہے. ہاں پہنچ، فوراً پہلے ظہر پڑھ پھر اثر پڑھ، پہلے ظہر پڑھ پھر اثر پڑھ لے. مغرب پڑھے نہیں صاحب، رستے میں گیا تھا ٹولی چوکی پہ، تھوڑا ٹریفک میں پھنس گیا، مغرب نہیں لے. ارے کیسا ہی پڑھنا تھا، ٹائم تھا تھوڑا. کیا کرنا؟ جیسا دیکھیے مغرب کا ٹائم پھنس رہا، فوراً نیت کر لینا، پروردگار تو جا کے مغرب عشاء ملا کے پڑھ لوں گا، ملا کے پڑھ لوں. آج سے پہلے کہہ دینا مغرب پڑھنا، 3 نماز پڑھنا، فوراً عشاء کی 4 رکعت پڑھ لینا، ہو جاتی نماز. تو اللہ شیعہ علماء اس کو کیا بولتے ہیں؟ مغربین، ظہرین. اب اللہ تو روزانہ جان کچھ کے 3 ٹائم پڑھ رہا ہے. ارے بھائی سرکار جو ہے 5 ٹائم نماز پڑھے، سرکار سے بڑھ کے ہو گیا. کبھی پڑھے تھے تو کبھی تو بھی پڑھ لے، مجبوری میں آیا تو بھی پڑھ لے، نوکری کی مجبوری آئی تو پڑھ لے. ایک ہمارا ایک شیعہ بچہ ہے، بچہ آنے والا ہے، اس کو میں بولا میاں تم شیعہ ہے نا؟ ارے جی بالکل. بولا مولا کا ماننے والا ہے نا؟ بالکل. امام حسین کا بے شک عاشق. میں بولا مولا کی شہادت کہاں ہوئی؟ جی مسجد میں ہوئی. شیعہ بچے سے پوچھا. بہت محبت کا ہے بھائی، اپنی درگاہ شریف میں جاتا، عرصوں میں بھی رہتا. شیعہ ہے، عقیدہ اس کا شیعہ ہے. محبت کا بچہ، بہت پیارا بچہ، دور نہیں کرنا، نزدیک کرنا، محبت سے ہے. میں بولا میاں تو شیعہ ہے، جو مولا کے گھر میں امام صاحب بھائی چاہنے. اب چاہنے والا ہے پکا دکھ رہا بھی، ماتم کے زنجیر کے نشانہ بھی ہے، کٹا ہوا بھی ہے. مولا کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد ہوئی. مولا کیا کرنے جا رہے تھے؟ نماز پڑھنے. ٹھیک. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام حسین علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ جی سجدے میں تھے. کیا کر رہے تھے؟ جی نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ مولا کے جانے والے ہیں؟ ہاں. امام حسین کے جانے والے ہیں؟ ہاں. حضرت امام زین العابدین جو امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کو کیا بولتے؟ بولتے امام سجاد بولتے. ان کا اصل نام کیا ہے؟ علی. پکار میں کیا بولتے؟ سجاد. کئی بولتے سجاد. بہت سجدے کرتے تھے، بہت سجدے کرتے تھے.
یعنی نمازیں پڑھتے تھے اور کیا نام سے پکارتے ان کو؟ جی زین العابدین بولتے تھے، عبادتوں کرنے والوں کا تاج، زین العابدین۔ تو انہیں عبادتیں کرتے تھے نا، نمازاں پڑھتے تھے، نفلہ پڑھتے تھے، سنتاں پڑھتے تھے، شکرانے کی نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل پڑھتے تھے نا، جاؤ پڑھتے۔ امام جعفر صادق جس کی کنوں کی اپن فاتحہ دلاتے، انہوں کتنا نمازاں پڑھتے تھے معلوم آپ؟ کئی سال تک اپنے حجرے سے نہیں نکلے، کمرے سے نہیں نکلے۔ کوئی بھی آیا تو بول دیتے تھے میں اپنے شاگردوں کو سکھا دیا ہوں، جاؤ ان سے سیکھ لو۔ حضرت امام مالک کے پاس بھیجا دیتے تھے، جاؤ مالک کو میں سکھا دیا، جو پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ جو مالکی فرقہ ہے نا، ایک ہے حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، امام مالک ان کو سکھا دیا۔ امام ابو حنیفہ کس کے شاگرد؟ امام جعفر صادق کے شاگرد۔ ایسے ایسے نمازیں ہیں امام جعفر صادق کے، اگر آپ پڑھیں تو آپ الحمدللہ بڑے سے بڑا آپ کا کام کر جائے۔ ایک ایک نماز ایک ایک گھنٹے کی بھی ہے امام جعفر صاحب، بتائیے۔ خواجہ محبوب اللہ سرکار سب بتا کے کہ خزانہ دے کے، کوئی آئے مرید سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بہت ہے دینے کے لیے، لیکن مریدوں کو جو ہے یہ نہیں چاہیے نا، مریدوں چاہیے صاحب دکان نہیں چل رہی، صاحب بچی کی شادی نہیں ہو رہی، صاحب اولاد نہیں ہو رہی، صاحب یہ پریشانی ہے۔ ارے کوئی آدمی یہ پوچھے صاحب کیا پڑھوں، آپ یقین مانیے میری مرید ہے، ایک مرید ہے جو میرے سے ملنے آتی تو صرف اور صرف کیا وظیفہ پڑھوں پوچھنے آتی ہے۔ ایسے کئی ہیں الحمدللہ، لیکن ایک کی بات ہو، ایسا نہیں ہے، سیکھنے کے لیے جاؤ۔ کئی ایک الحمدللہ ایسے ہو گئے جو تہجد گزار بن، ماشاءاللہ پڑھ رہے وظیفے پڑھ۔ کچھ نہیں ہوا تو نہیں ہوا نا، جب درود پڑھے، نعت پڑھے، ان کے آنکھ سے آنسو نکل رہے تو بس ہے، وہ منزل پہنچ گیا ہو۔ ایک بچی کو نا گڈھا ہوتا تھا پورا یوٹرس میں، فائبرائڈ، انہیں بہت دور تھی، حیدرآباد میں نہیں تھی، تشتری بھی نہیں دے سکتا، کوئی دوا بھی بھجا نہیں سکتا، صرف اور صرف میں نے اس کو ایک درود پڑھنے بتایا، بیٹے یہ درود پڑھ، درود پڑھی، 1 مہینے کے بعد میں اسکین کرائی، فائبرائڈ ختم ہو گیا۔ وہ ہے درود کی برکت، یہ ہے وظیفے کی برکت۔ 12 وہ میرے وہ چہیتے بہت پیارے میرے شیعہ بھائی سے میں پوچھا کہ امام زین العابدین کو دیکھو، امام جعفر صادق کو دیکھو، یہ سب نمازیں پڑھتے تھے، تم یقیناً عاشق مولا ہو، میں نے تم کو نجف اشرف میں مولا کی بارگاہ میں دیکھا، امام حسین کی بارگاہ میں تجھ کو دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، تیرا عقیدہ مضبوط ہے، لیکن کیا یہ بتاؤ تم نمازیں پڑھتے ہو؟
تو نیچے کو نکل گیا اور بولا بالکل بات صحیح بول رہے صاحب آپ، ہم کو نماز پڑھنا بے شک پڑھنا چاہیے. ذرا تھوڑا قریب آ جائیے پیچھے لوگ کیوں رشی کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز پڑھے. ایک مثال کی بات پوچھا میں کہ بھائی مسجدیں کتنی ہیں؟ شیعہ برادری میں مسجدیں کتنی ہیں؟ تو بولے جی 11 ہے. حیدرآباد میں کتنے مسجدیں ہیں؟ 11 ہے. بولا عاشور خانے کتنے ہیں؟ بولے جی 40 ہے. بولا 4 عاشور خانے میں ایک مسجد ہے کیا؟ تو بولا بالکل بات درست ہے صاحب. نماز ہے جمعہ پڑھتے ہیں؟ بولے جو صاحب پورے نماز پڑھتے ہیں. ان لوگوں کی تعداد کم ہے. حیدرآباد میں ان کی تعداد کم ہے، ہماری زیادہ ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نمازیں پڑھ لیں گے، 5 وقت نماز پڑھ لیں نہیں پڑھ رہے. تو پھر ہم کو دوسروں کو بولنے کا بھی اختیار ہے؟ بالکل نہیں. دوسرے کو کیا بولیں گے؟ اپنے ہی صحیح نہیں ہے تو دوسروں کو کیا بولیں گے؟ تو عادت ڈالنا ہے، اپنے آپ کو عادت ڈالنا. نماز پڑھنے کی عادت ڈالو. عادت ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ تمہاری روح بے چین ہو جائے گی نماز چھوٹ گئی تو. ویسی عادت ڈالو. تب تم دیکھو تمہارے وظیفوں میں بھی کیسے مزہ آتا. ایک وظیفہ اگر تم نہیں پڑھے بے چین رہ جائیں گے. یہ وظیفہ چھوٹ جا رہا ہے، یہ وظیفہ چھوٹ جا رہا ہے، یہ وظیفہ چھوٹ جا رہا ہے. تم پڑھتے ہی پڑھتے لیٹ کے پڑھیں گے، اٹھ کے پڑھیں گے، بے چین رہیں گے، طبیعت خراب میں بھی پڑھیں گے، بخار میں بھی پڑھیں گے، ہر وقت پڑھیں گے، لیکن تم وظیفہ نہیں چھوڑیں گے. اس کے لیے اپنے آپ کو روحانی طور پہ مینٹلی طور پہ پریپیئر کرنا پڑے گا. جب معنی میں صحیح معنی میں پیلی ٹوپی والے بنو گے تو. ارے پیر و مرشد عثمان میاں سرکار، یحییٰ سرکار اگر پیاس لگتی بولتے پانی لے کے آؤ. کوئی پیر بہن پانی لے کے آتی تو اس کی صورت دیکھتے تھے، ایسے صورت دیکھ کے پانی پیتے. اگر یہ صورت دیکھے اس کے بعد بولتے تھے کہ تمہارے ہاتھ سے پانی نہیں پیتا. کیوں؟ آج تم تہجد نہیں پڑھے. کیا نہیں کرے؟ تہجد. جو تہجد نہیں پڑھتا تھا اس کے ہاتھ کا پانی یحییٰ سرکار پیر و مرشد نہیں پیتے تھے. اب ہم جیسے غافلان جو 5 وقت بھی نہیں پڑھ رہے ان کا کیا حال ہوگا؟ سوچو کہ ہم لوگ کس جگہ پہ جا رہے ہیں، کس منزل پہ جا رہے ہیں. ہمارے پر سرکاروں کا کرم ہو جائے، ہم پہ رحم ہو جائے تو ہم کو بھی ان کی طرف مائل ہونا ہوگا. نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی. مان لیجیے نیند لگ گئی آپ کی، صبح میں فجر چلے گئی آپ، فوراً نیند میں سے اٹھتے سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ کوئی کام نہیں کرنا، سب سے پہلے فجر پڑھ لینا. اگر خوف ہے خدا سے، اللہ کے ڈر سے اگر تم وہ نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ تمہارا سرکار دو جہاں کے صدقے میں شاید تمہارا فجر میں شمار ہو جائے گا. پیرانی محمود صاحب نے بولتے تھے کہ خوف خدا سے اگر اٹھتے ہی پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید تمہاری نماز کو قبول کرے.
لیکن شرط یہ کام کچھ بھی نہیں کرنا، سب سے پہلے وہ کرنا۔ اور ایک بات، عصر اور مغرب کے جو درمیان کا جو ٹائم ہے نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ وہ ٹائم میں وظیفے پڑھنا، فجر اور اشراق یعنی سورج نکلنے سے ٹائم پہلے پڑھنا، وہ ٹائم بھی بڑا امپورٹنٹ۔ اگر وہ نہیں کر سک رہے تو عصر سے مغرب تک، یہ بہت خاص ہے۔ اس میں کیا پڑھنا؟ اس میں ایک مرتبہ الحمد کا سورہ پڑھنا، سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھنا۔ ترتیب بتا رہا ہوں، سنو۔ 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھنا، پھر 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنا، پھر 7 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنا، پھر 7 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھنا، پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا۔ پڑھ کے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرنا، پھر 7 مرتبہ پہلے دعا سے پہلے 7 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنا، پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ اور درود کون سا پڑھنا؟ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ پھر ماں باپ کے لیے دعا کرنا، ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، اور دعا کرنا پروردگار میرے ماں باپ کو پر رحم کر، جیسا کہ وہ بچپن میں میرے ساتھ رحم کرتے تھے۔ یہ بچے بھول گئے، اب بڑے ہو گئے۔ ارے تو جب چھوٹا تھا نا، روتا تھا، چپتا بھی روتا تھا، تو تیری اماں لے کے ٹہلتی رہتی تھی، میرا بیٹا میرا بیٹا، ہاں ہاں بابا بابا، ادھر ادھر، کروا سکتا 2 گھنٹے روتا تھا، کئی کو رو رہا نہیں معلوم تھا۔ دودھ بھی پی لیا، کھانا بھی کھا لیا، سو کے بھی اٹھ گیا، پھر بھی رو رہا، کیا ہوا میرے کو؟ تو اماں ارے کم بخت، کئی کو رو رہا، ان کے پھینکی نہیں، گود پہ اٹھا کے پھرائی، بچوں جلد۔ تو وہ ایک مرتبہ جو جانتے جانتے کری نا، تو پوری زندگی تمام اگر احسان اٹھا لے، پوری زندگی بھی لگا دو، تو وہ ایک دن کا جانتے جانتے کم ہے۔ اور جو پیر تجھ کو اللہ اور رسول کی بات سمجھا دے، خواجہ محبوب اللہ سرکار کے دامن سے وابستہ کر دے، ایسی نعمت دلا دے جو تو سوچ بھی نہیں سکتا، ویسے دربار سے تجھے ملا دے، پوری زندگی میں اگر تو اس کا احسان اگر چکانے بیٹھا تو وہ چکا نہیں سکتا، وہ چکا نہیں سکتا۔ اور بزرگوں کا عمل ایسے ہی ہوتا ہے یار۔ قوالی میں آپ کو پڑھایا جاتا، کیا طلب تجھ سے کروں، تو نے نوازا اتنا، سر اٹھانے نہیں دیتے تیرے حساب مجھ کو، سر اٹھانے نہیں دیتے تیرے حساب مجھ کو۔ تو یہ جو نسبت مل گئی نا یحییٰ سرکار کی، وہ سب سے بڑی نعمت مل گئی،
سب سے بڑا کرم ہو گیا. اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. یہ احسان تم اتار ہی نہیں سکتے جو خواجہ نے تم پہ کرم کر دیا، جو اپنا بنا لیا. یہ احسان اتار نہیں سکتے، نہیں اتار سکتے. لیکن خواجہ سرکار کے سچے غلام بننا ہے، ان کے دامن سے صحیح وابستہ رہنا ہے، گیلانی پیر سرکار کے سچے غلام بننا ہے تو نمازوں کی پابندی کرو، وظیفے پڑھو. اور یہ جو 11 دن بعدوں میں آ رہے ہیں، ایسا ہمیشہ آؤ. کبھی ایسا نہیں ہے کہ میں صرف بازوں میں بولتا ہوں، کبھی بیچ میں بول دیتا ہوں. موڈ اگر آیا، پبلک زیادہ اگر سننے کی خواہش مند ہے تو اچھی چیزاں بیچ میں ہی بول دیتا ہوں. بہرحال اپنے سرکاروں کو پکارو، ان سے وابستہ رہو اور نمازوں کی پابندی کرو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم والحمد للہ رب العالمین. الفاتحہ. قادریہ انٹرنیشنل